ریلیجیس، چلیے آپ انگلش کی ٹرم استعمال کر لیتے ہیں، ریلیجیس ہیں، اور وہ ریلیجن کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ریلیجن کی ایگزیکیوشن ہو اس سوسائٹی میں، اور اس کی فارمیشن میں وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں خلافت اسلامیہ کی طرف، اور خاص طور پہ خلافت راشدہ کی طرف۔ ان کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام عدل دیتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں، وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام کی موجودگی میں ہمیں کسی بھی نہ تو مغربی جمہوریت کی ضرورت ہے، اور نہ کسی سوشلزم کمیونزم کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی اور نظام کی ضرورت ہے، ہمیں سب کچھ اس میں مل جاتا ہے۔ تو اب اس ملک کے لوگ ہیں آپ کے سامنے جو چاہتے ہیں کہ وہ ریلیجن آئے، میں اس لیے انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ مغالطہ ہے سب بہت سے لوگوں کو، لیکن اب اس کی شکل کیا ہو یہ تو فرمائیں۔ اس لیے کہ ایک قرآن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوں، ہم کس طرح سے اسے کہیں، مثال طور میں اس کو ایک اور طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ فرض کیجئے یہ مفروضہ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے، اس ملک کے حکمران آپ کے پاس آئے کہ جناب والا آپ ہمیں پریورٹیز بتائیے، ترجیحات بتائیے، ہم اس ملک کو دین کے تحت چلانا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو پھر آپ کرتا ہے تو ان سے کہتے ہیں نا ہم کہ صاحب آئین جو ہے اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہاں ہوگا نا، دین وین ابھی نہ لائیے، اس میں کوئی مملکت ہوگی، کوئی سربراہ ہو، کوئی اقتدار والا ہو، کہیں گے نا کہ ایک چیز ہے جس کو دستور کہتے ہیں، اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ آپ سوچتے ہیں نا۔ تو اگر آپ دین کی چاہتے ہیں تو دین کا ایک دستور ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ صاحب پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دستور جو ہے یہ قرآن ہوگا، اور جو کچھ یہ کہے گا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر وہ اس پہ اگری کرتے ہیں نا پھر میں آگے بات کروں گا ان سے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو معروف ابھی تک ٹرمینالوجی رہی ہے اس میں تو قرآن و حدیث کی کہا جاتا ہے، اور کتاب و سنت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ اگر بالفرض آپ کو اس طرح سے اتفاق نہیں ہے اور آپ صرف قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی اسی طرح سے جس طرح سے اس ملک میں اور بہت سے دینی یا مذہبی یا جو لفظ بھی ریلیجس گروہ ہیں، اسی طرح سے آپ کا بھی ایک ریلیجس گروہ ہے۔ اس کا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے نظریات ہیں ان کی روشنی میں اور پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر آپ ہمیں کوئی مشورہ عنایت فرمائیں۔ تو اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں تو اس میں پھر آپ جو کچھ فرما رہے ہیں شاید 10 آدمی اس کے مخالف بات کر رہے ہوں گے، اور اجماع کی شکل تو ہمیں نہیں ملے گی، اور یہی اس دور کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے دینی اسکالرز جو ہے یا مذہبی اسکالر یا ریلیجس جو لوگ ہیں جن کا مطالعہ ہے ان میں ہمیں کوئی کنسنسس نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب کم از کم ان 4-5 نکات پر تو اتنے ہمارے اکابرین متفق ہیں، چلیے جناب ہم ایگزیکیوشن کے ایگزیکٹو لوگوں کے ہیڈ کو کہیں کہ آپ یہ کام تو کیجیے، تو اس میں تو بڑی دقت پیدا ہو جائے۔ تو آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ حل تو میں نے عرض کر دیا ہے، اب بات آپ لے آئے وہاں کے کتاب کے ساتھ سنت بھی ہے اس کے متعلق۔ میرا خیال ہے کہ اتنا مطالعہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے کہ یہ سنت جو ساتھ کہا جاتا ہے، یہ ساری جتنی بھی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں نا اس کی وجہ سے۔ اور ابھی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اہل سنت والجماعت ایک چیز ہے نا سنی ہوئی، سنت والے، ابھی تک یہ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ سارے اہل سنت والجماعت یعنی اہل سنت ان کو گنا جاتا تھا، یہ شیعوں کو الگ کرنے کے لیے۔ اس اہل سنت میں سے پہلے تو اہل حدیث الگ ہوئے، جن کو اہل سنت کہتے ہیں نا، وہ اہل حدیث کو سنت والے مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ختم ہوئے۔ حالانکہ سب سے زیادہ جس کو سنت آپ حدیث کہیں گے وہ تو اہل حدیث کا نام بتا رہا ہے، لیکن یہ اہل سنت ان کو اہل سنت ہی نہیں مانتے۔ چلیے یہ دو تو جو ہے یہ دیوبندی اور بریلوی، اب وہ بریلویوں نے موو شروع کی ہے کہ دیوبندی اہل سنت نہیں ہیں، اہل سنت صرف ہم ہیں، یعنی سنت کے متعلق کہ اس کی روح سے ایک متفق علیہ کوئی ضابطہ بن جائے حکومت کا، کوئی قوانین کا، یہ وہ تو الگ بات رہی ہے۔ اہل سنت کون ہیں؟ یہ آپ کے ملک میں یہ چیز اس وقت تک چلی آ رہی ہے۔ یہ 51 میں جو 31 علماء کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، مودودی صاحب وغیرہ نے مرحوم انہوں نے متفق کی تھی، انہوں نے یہ فارمولہ دیا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطۂ قوانین بنایا جائے، اور دستور میں بھی یہ شک داخل کر دی گئی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد اس کانفرنس میں سربراہ اس کے مودودی مرحوم اور مولانا اسماعیل
اہل حدیث کے جو وہ پریزیڈنٹ ہی تھے اس زمانے میں انجمن کے، یہ دونوں تھے. 2-4 مہینے کے بعد ان کے اندر بحث چلی کہ سنت کہتے کس کو ہیں. یعنی فارمولہ یہ طے ہوا ہے کہ پاکستان میں قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے، اور بحث یہ چلی ان دونوں میں، جن دونوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر سر فہرست کہ سنت کہتے کس کو ہیں. بحث چلتی رہی، اور سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا، کچھ متحد نہ پا سکتا. 20 سال تک یہ بات رہی کہ کتاب و سنت کے مطابق بننا چاہیے. مودودی صاحب نے 20 سال کے بعد یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کے مطابق پبلک لاز کا کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکتا جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہو. ایک میری عرض سن لیجیے گا، مشکل یہ ہے کہ ان چیزوں کے متعلق ایک لمحہ مطالعہ چاہتا ہے آدمی، معلومات ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے کتاب و سنت فرما دیا آپ نے، یا جو انہوں نے لکھا ہے، یا یہ چیز اس میں واقعی ایک آدمی کہتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، طے ہوئی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ وہاں تک یہ چیز، مجھے کچھ کہہ لیجئے کہ یہ فرقہ بنا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کے متعلق تو ایسی بات کہیں نہیں ہے یہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا. قرآن کے سوا تو کوئی دوسری چیز ہے نہیں. میں نے تو سنت کی بات آپ کے پاس پیش کر دی کہ سنتی کے متعلق دونوں کے اندر یہ ہوا. انہوں نے یہ کہہ دیا بان ہی نہیں سکتا. اب وہ سنت والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہی سنت والے نہیں. قرآن کے متعلق تو آپ نے کبھی نہیں یہ سنا ہوگا کہ کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ میں اس کو قرآن ہی نہیں مانتا. اچھا سر، 2 مختصر سوال ہیں. جی رسول سے انکار کی بات نہیں، میں تو سنت کی بات یہ کہہ رہا ہوں جو منسوب کی جاتی ہے رسول کی طرف. جی 2 آدمی نہیں، میں نے تو عرض کیا کہ آپ کے یہاں جی نہیں، میں نے گزارش کیا ہے کہ جس سنت کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق متفق علیہ آپ کے یہاں کوئی ضابطہ بنے، قوم کے لیے جو بنے گا ضابطۂ قوانین، وہ تو ساری قوم کے لیے ایک قانون بنتا ہے نا جی. مملکت میں ایک مملکت میں 20 قانون تو نہیں چلتے. تو اس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتاب و سنت کی بات اس وقت تک یہاں تک پہنچی ہے، اور انہوں نے پھر طے کر دیا کہ نہیں بن سکتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا فقہ حنفی نافذ کر دی جائے. فقہ حنفی کے متعلق جتنے یہ غیر حنفی تھے ان سب نے اسی وقت احتجاج کیا کہ ہم تو اس کو اسلام ہی نہیں مان رہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں اور تعبیر کی اس پہ اتفاق نہیں تھا، اس لیے نہیں ہو سکا. وجہ یہ تھی کہ عملاً کیونکہ کوئی کام مقتدرہ کی طرف سے یا جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی اس کی طرف سے ہو نہیں رہا تھا. اس لیے یہ ساری مشکلات تھیں. اگر قرآن مجید کو بھی یعنی کرنے کی کوشش کی جاتی اس میں بھی اختلاف ہوتا، جس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے بارے میں کام شروع کیا اور پھر ایک اہل قرآن باقاعدہ ایک فرقہ بنا اور انہوں نے میرا فرقہ نہیں ہے جی اہل قرآن. آپ کا فرقہ نہیں ہے، آپ کا فرقہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تشریح صحیح نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے، قرآن بھی متنازع ہو گیا جب قرآن پہ کام شروع ہوا جی. سنت پہ کام شروع ہوا تو سنت متنازع ہوئی تعبیر و تشریح کی وجہ سے. سنت اختلاف سنت پہ نہیں ہوا، اس کی تعبیر و تشریح بھی ہوئی. اسی طرح پہلے سوال اس طرح ریاست نے کیا تھا کہ قرآن کی تعبیر و تشریح جو ہے وہ متفقہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس کی کوئی عملی صورت ہو ٹھیک ہے تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو. چلیے حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کے مطابق بنے تو ان کو چاہیے کہ بیٹھ کے اس کو مطرح کریں اس مسئلے کو. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان حضرات سے، جس دن انہوں نے ریزولیشن پاس کیا تھا کہ جس طرح سے قرآن ایک کتاب ہے متفق علیہ، آپ سنت کا ایک مجموعہ متفق علیہ کتاب کی شکل میں مرتب کر دیجئے. یہ جو ریزولیشن آپ نے پاس کیا ہے یہ نہیں، بلکہ ایک مجموعہ سنت کا جس میں سارے فرقے جو ہے متفق ہو جائیں اور اس کو متفق علیہ کہیے، اس کے ساتھ قرآن دونوں ملائیے اور ملک کے اندر چلا دیجئے. میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے. اچھا آپ یہ فرمائے تو یہ بات ہے ٹھیک، دل کو لگتی ہے نا جی کہ جب کتاب کو سنت کے مطابق بنانا ہے. حدیث کا جو ہے مجموعہ ہوگا سنت پہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین اس پہلی جو صدر اسلام کی پہلی ریاست کی نافذ کی اس میں کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی اختلاف تو ہے وہ حدیث کا جو مسئلہ ہے، جو عبادات کا مسئلہ ہے، اس میں ہے اختلاف. میرے بھائی سنت تو حدیث سے ہی مرتب ہوتی ہے، اس کے الگ تو نہیں ہوتی. سنت اور کہاں سے مرتب ہوتی ہے؟
حدیث کا ہے کوئی